مصطفیٰ کو اپنی کلاس میں پہنچنے کی جلدی ہے۔ اس عارضی اسکول میں آنے والے تمام بچوں کے والدین میں سے کم از کم ایک کی وفات ہو چکی ہے۔ ایک حملے میں مصطفیٰ کے دونوں والدین ہلاک ہو گئے تھے اور اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی صحت یابی کا سہرا انتھک محنت کرنے والے ڈاکٹرز کے سر ہے، لیکن ابھی اس کے مزید آپریشنز کی ضرورت ہے۔ دماغ میں آنے والی چوٹ کے باعث اس کے جسم کا بایاں حصہ کافی حد تک مفلوج ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ میرے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کا شام میں بڑا گھر تھا۔ اس کی بقول اس کا گھر دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ پھر ہمارا مائک لے کر اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی دادی کی بقول وہ کبھی کبھار اپنے والدین کو یاد کر کے روتا ہے اور کبھی مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ مت رو، میرے والدین جنت میں ہیں۔ پانچ سالہ اسرا دریز زر کے شہر سے بھاگ کر یہاں آئی ہیں۔ یہ شہر 1 سال سے زائد عرصے سے دولت اسلامیہ کے محاصرے میں ہے۔ ہم محاصرے اور خوراک کی قلت و بمباری کی وجہ سے گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ ان کی بہن کی بقول وہ یہاں خوش ہیں کیونکہ یہاں دھماکوں کی آوازیں نہیں آتی۔ اسرا کو یہاں خوراک میسر ہے اور اسے امید ہے کہ وہ اگلے برس اسکول جا سکے گی۔ سالہ روا نے بھی دیگر ہزاروں شامی بچوں کی طرح تعلیم کا قیمتی وقت کھویا ہے۔ وہ اور اس کا خاندان دمشق کے مضافات میں ہونے والے کیمیکل حملے کے بعد بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ اب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ وہ بڑے ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہے۔ آنکھ بند کر کے جب وہ شام کے بارے میں سوچتی ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ جنگ اور لوگوں کی ہلاکتیں۔ اسکول کے بعد وہ کیمپ میں لوٹ آتی ہے جہاں اس کا خاندان اب مقیم ہے۔ اسے یہاں کی گندگی پسند نہیں۔ اگر آپ کا ملک جنگ کی تباہی کا شکار ہو تو جب بھی آپ اپنے خاندان کو بحفاظت دیکھتے ہیں تو خوشی کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوتا۔